تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قول اللہ میں آج انشاءاللہ ہم سورہ توبہ 7ویں رکوع کا دوسرا حصہ ہم پڑھیں گے۔ 7ویں رکوع کا پہلا حصے میں ہم نے ترجمہ اور اس کے آدھے رکوع کی تفصیل کی۔ اب اس دوسرے حصے کے اندر ہم بقایا آدھے رکوع کی تفسیر کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم۔ اس رکوع کے اندر خصوصاً منافقین کی علامتوں کا بیان چل رہا تھا۔ متعدد علامتیں صورت اور متعدد علامتیں رکوع کی ابتدا میں ذکر ہوئی ہیں۔ اب یہاں پر ایک علامت منافقین کی، وہ لوگ کہ جن کا ایمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں معتبر نہیں ہے، جو اپنے مفادات کی خاطر زبان سے کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں اور مسلمانوں کی وضاقتہ اختیار کرتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ دل سے اللہ کے دین کو اختیار کیے ہوئے نہیں ہوتے ہیں۔ جب ان کے وہ مفادات پورے ہو جاتے ہیں یا ان کے وہ مفادات مسلمانوں سے پورے نہیں ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنے کفر کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو یہ منافقین کی جو جماعت ہے، اب چونکہ ایمان اور کفر ایسی چیز ہے جو دل کے اندر چھپی اور پوشیدہ ہے، انسان کی زبان سے اور انسان کے افعال اور احوال سے پتہ لگتا ہے کہ یہ آدمی مومن ہے یا یہ آدمی کافر ہے۔ انسان کی زبان جھوٹ بول سکتی ہے۔ یہ منافقین کہتے تھے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ یہ کہتے تھے، یہ دعویٰ کرتے تھے ہمارا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی ایمان کی نفی کی ہے کہ یہ لوگ بے ایمان ہیں۔ اسی طرح سورہ حج میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ۔ بعض لوگ اللہ کی عبادت ایک کنارے پہ کھڑے ہو کر کرتے ہیں، اگر انہیں دنیاوی فائدہ پہنچتا ہے تب تو وہ اس عبادت پر ٹھہرے رہتے ہیں، اور اگر دنیاوی فائدہ نہیں ہوتا یا اس کے برعکس نقصان ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ کے دین سے پھر جاتے ہیں۔ تو منافقین کے جو ایمان ہے وہ مفاداتی ایمان ہے، تو یہ ایمان کا محل دل ہے، اور زبان جو ہے وہ ایمان کی ترجمانی کرتی ہے، لیکن زبان جھوٹ بھی بولتی ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے افعال اور ان کے حرکات اور ان کے طور طریقوں کو ان کے ایمان کی ایک نشانی بتلائی ہے کہ یہ اگرچہ زبان سے دعوی ایمان کا کریں، لیکن ان کے رہن سہن اور ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے طور طریقے اور ان کے جملوں کے اندر بعض باتیں ایسی ہیں کہ جو ان کی منافقت اور اندر کے کفر کو ظاہر کر دے گی۔ ان کی حالتیں ایسی اللہ تبارک و تعالی نے بتلائی ہے کہ ان کی حالتیں ان کے اندر کے کفر اور بے ایمانی کو ظاہر کر دے گی، جو ان کے دلوں کے اندر کفر چھپا ہوا ہے۔ تو جیسے ان کا کفر بعض ان کی زبانی باتوں سے ظاہر ہو جاتا تھا، اسی طریقے سے ان کا کفر جو ہے وہ ان کے دل کے اندر چھپا ہوا وہ کفر وہ ان کے احوال سے بھی ظاہر ہو جاتا تھا اور ان کے افعال سے بھی ظاہر ہو جاتا تھا۔ مثال کے طور پہ منافقین کی ایک حالت یہ ہے کہ ان تصبک حسنۃ تسؤہم۔ اے پیغمبر علیہ السلام، اگر آپ کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو وہ انہیں ناگوار لگتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ، اور اگر تجھے کوئی مصیبت اور تکلیف پریشانی پہنچتی ہے، یقولو، تو کہتے ہیں قد اخذنا امرنا من قبل، ہم تو اپنا معاملہ پہلے ہی سے سنبھال چکے ہیں، ہم نے تو اپنا پہلے ہی انتظام کر لیا ہے۔ وَيَتَوَلَّوْا، اور پھر وہ تم سے پھرتے ہیں، منہ پھیر دیتے ہیں، وَهُمْ فَرِحُونَ، بڑے خوش۔ تو یہ ان کی ایک حالت ہے کہ مسلمان جب تکلیف میں ہوتے ہیں تو مسلمانوں کی تکلیف کے اوپر یہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں۔ یہ منافقین کی علامت ہے کہ اہل ایمان کی تکلیف کے اوپر خوش ہونا، اور اس کے اوپر پھر الٹا جو ہے ان کو یہ کہنا
کہ تم نے ہماری روش اختیار نہیں کی، ہمارے طریقے پر نہیں چلے، دیکھو ہم اس تکلیفوں سے اور پریشانیوں سے بچے رہے، تم اس تکلیف اور پریشانیوں میں مبتلا ہوئے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ تم لوگ جو ہے نہ حق پر ہو اور ہم حق پر ہیں۔ اپنی منافقت کو وہ صحیح سمجھتے ہیں اور اس پر اتراتے اور خوش ہوتے ہیں۔ تو مومنین کی اور مسلمانوں کی تکلیف اگر کسی شخص کو اس وجہ سے اچھی لگے کہ یار یہ تو مسلمان تباہ ہو رہے ہیں، یہ مومن جو ہے تباہ ہو رہے ہیں اور اس پر وہ خوش ہو رہا ہے، تو یہ اس کی کفر اور اس کی منافقت کی پہچان ہے، اس کی یہ حالت۔ قل کہہ دیجیے لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں ہرگز کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیے لکھی ہے۔ ہمارا مومنین کا ایمان ہے تقدیر پر۔ اب تقدیر ایسی چیز ہے کہ جو کچھ ہمیں کرنا ہے، جو کچھ ہمیں بولنا ہے، جو کچھ ہم سے واقع ہونا ہے، وہ سب لکھا جا چکا ہے۔ جب سب لکھا جا چکا ہے تو اب جو تکلیف آنی ہے تو وہ تو آ کے رہے گی، جو پریشانی آنی ہے تو وہ تو آ کے رہے گی، جو راحت آنی ہے تو وہ تو آ کے رہے گی۔ اگر پوری دنیا مل کر آپ کی اس تکلیف کو ہٹانا چاہے جو آپ کے اوپر لکھی گئی ہے تو کوئی بھی اس تکلیف کو نہیں ہٹا سکتا۔ اور اگر آپ کے تقدیر میں ایک خوشی اور اچھی بات لکھی ہے اور پوری دنیا مل کر وہ خوشی اور تکلیف وہ خوشی آپ سے دور کرنا چاہے تو دور نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے، تقدیر کا عقیدہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ حدید میں فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، کہ جتنی جو آپ کو تکلیفیں پریشانیاں پہنچتی ہیں وہ سب پہلے ہم نے کتاب میں لوح محفوظ میں لکھ لیا ہے۔ یہ ہم اس لیے اس چیز کی اطلاع دے رہے ہیں لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، تاکہ جو چیز تم سے فوت ہو جائے تم اس کے اوپر غم نہ کرو، مایوس نہ ہو، افسوس نہ ہو، اور جو تمہیں ملے اس کے اوپر تم اتراؤ نہیں، اس لیے کہ جو تم کو نہیں ملا وہ تیرے مقدر میں نہیں تھا، جو تجھے مل رہا ہے وہ تیرے مقدر کا ہے، تو اس لیے اس کے اوپر غم کرنا یا اس کے اوپر اترانا اور غرور کرنا یہ مومنوں کی شان نہیں ہے۔ تو اسی تقدیر کے عقیدے سے مومنین اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں، اور جتنی بھی بڑی سے بڑی تکلیف آئے اس بڑی سے بڑی تکلیف کے اوپر تمام مومنین ایک دوسرے کو یہ کہہ کر کہ بس یہ نصیب میں لکھا تھا اس لیے ایسے ہی ہوا، یہ مقدر میں لکھا، یہ جملے کہہ کر اہل ایمان ایک دوسرے کو تسلی دیتے ہیں۔ اور یہ عقیدہ جو ہے انسان کے لیے تسلی کا باعث ہے، اور یہ عقیدہ انسان کو تکبر اور غرور جیسی مہلک بیماریوں سے بچاتا ہے۔ اس لیے کہ جو اگر اس کو کوئی نعمت ملی ہے، جو کوئی منصب ملا، جو کوئی خوشی اس کو ملی ہے، وہ سب تقدیر میں اس کے لیے پہلے سے لکھی جا چکی ہے، اس میں اس کا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے۔ تو قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمارا تو عقیدہ یہی ہے کہ جو کچھ ہمارے لیے اللہ نے لکھا ہے وہ ہمیں پہنچ کے رہے گا۔ ہوا مولانا، وہی تو ہمارا آقا ہے۔ یہ تقدیر کے اوپر جو ہے تمام اشکالات کو ختم کر دینے والا جملہ ہے، ہوا مولانا، وہی تو ہمارا آقا، وہی تو ہمارا کارساز ہے، وہی ہمارا مالک ہے۔ مالک کی مرضی ہے، جس کے مقدر میں جو چاہے لکھے، جس کے مقدر میں چاہے خوشی لکھے، جس کے مقدر میں چاہے غم لکھے۔ آپ کی اپنی ایک زمین ہوتی ہے، آپ اپنی اس زمین کے بعض حصے میں جو ہے باتھ روم بناتے ہو، اپنی اس زمین کے بعض حصے میں بیڈ روم بناتے ہو، بعض حصہ کے اندر کچن بناتے ہو، تو کوئی اعتراض یہ نہیں کرتا، کوئی آ جائے باہر سے اور کوئی اعتراض کرے کہ آپ نے اس جگہ پر زمین کے اس حصے کے اوپر آپ نے ظلم کیا کہ جو یہاں پر آپ نے باتھ روم بنایا۔ یہ جو بھی اس قسم کی بات کرے گا تو وہ بے عقل ہوگا اور وہ جو ہے انسانوں کے نزدیک شعور سے خالی ہوگا۔ تو اسی طریقے سے ہوا مولانا، اللہ ہمارا حاکم ہے، وہ ہمارا کارساز ہے، وہ ہمارا مالک ہے، اس نے جس کے لیے جو لکھا اس کی مرضی ہے۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کے لکھے ہوئے کے متعلق کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ ہاں ہمارے اعمال کے متعلق ہم سے پوچھ ہوگی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کے لکھے کے متعلق کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ ہوا مولانا، وہی ہمارا مولا ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، وہی ہمارا آقا ہے۔ تو جیسے چاہے وہ لکھ لے، ہمیں تکلیف پہنچائے، بالکل اس کی مرضی، تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے۔
وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والے اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کا بھروسہ اپنے رب پر ہی ہے، اور اپنے رب کے سامنے ہی یہ عاجزی ظاہر کرتے ہیں اور اپنے رب پر ہی یہ اعتماد کرتے ہیں۔ اس لیے جو بھی تکلیف پہنچے، پریشانی پہنچے، تو ایک اللہ ہی پر بھروسہ ہو کہ جو تکلیف آئی ہے جس ذات کی طرف سے، وہی اس تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے۔ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيْنِ، پھر یہ مزید ایک خوشی کی بات، یہ دوسرا جواب ان منافقین سے کہہ دو کہ مومنوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے کوئی بھی مصیبت رکھی نہیں ہے۔ جس چیز کو تم مصیبت سمجھ رہے ہو وہ بھی ایک قسم کی اچھائی ہے۔ مومن کو جو بھی چیز ملتی ہے، خواہ وہ نعمت کی صورت میں ملے یا تکلیف کی صورت میں ملے، وہ اس کے لیے اچھائی ہی اچھائی ہے۔ مومن کو صحت ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن کا معاملہ عجیب ہے، نعمت ملتی ہے شکریہ ادا کرتا ہے اللہ کا، شاکرین میں داخل ہو جاتا ہے۔ تکلیف آتی ہے صبر کرتا ہے، صابرین میں داخل ہو جاتا ہے۔ مومن کے لیے تو ناکامی ہے ہی نہیں، مومن کے لیے تو مصیبت ہے ہی نہیں۔ مومن کو تو جو بھی آفت آئے، جو بھی پریشانی آئے، جو بھی مصیبت آئے، ظاہراً وہ حسنہ ہی حسنہ اور خیر ہی خیر ہے۔ صحت ملے یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، بیماری ملے تو اس بیماری پر کتنے رفع درجات ہوتے ہیں، کتنے اس کے مقامات بلند ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض بندے ایسے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے لیے بڑے درجات مقرر کیے ہیں، لیکن ان کے اعمال بہت ہی کم ہیں، عملوں کے اندر وہ کوتاہ ہوتے ہیں، اپنے عملوں کے ذریعے وہ اس بڑے درجے تک نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کی تدبیر یہ کرتے ہیں کہ اس پر بیماری لاتے ہیں، تکلیف اور پریشانی لاتے ہیں۔ جب تکلیف اور پریشانی آتی ہے اور یہ بندہ اس تکلیف پر صبر کرتا ہے اور اس تکلیف اور پریشانی میں اللہ کے حکموں کو نہیں توڑتا، تو وہ تکلیف اور پریشانی اس کو اعلیٰ درجات تک پہنچے جہاں تک وہ اپنے اس عمل کے ذریعے سے نہیں پہنچ پاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بیماری، طاعون کی بیماری، اس میں اگر کوئی شخص مر جائے تو یہ شہید ہے۔ پیٹ کی بیماری میں کوئی اگر مر جائے، آپ علیہ السلام فرمائے شہید ہے۔ دیوار کے ملبے میں کوئی دب کے مر جائے، آپ علیہ السلام فرمائے یہ شہید ہے۔ یہ تکلیفیں ہیں، لیکن مومن کے لیے یہ تکلیفیں یہ مصیبت نہیں ہے، یہ حسنہ ہے، یہ اس کے رفع درجات کے لیے۔ تو میدان جنگ کے اندر جو شخص مارا جائے تو وہ شخص شہید ہے، وہ بہت بڑے درجات والے، شہید تک کسی کا درجہ نہیں پہنچ پاتا۔ نبوت، صدیقیت اور اس کے بعد شہادت کا درجہ ہے۔ نبوت تو اختیار میں نہیں ہے، وہ تو اللہ جس کو چاہے دے دے۔ صدیقیت چنے ہوئے لوگ ہیں، لیکن شہادت وہ تو ہر مومن حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ تم جو ہمارے متعلق ہماری ان تکلیفوں کے اوپر اتنے خوش ہو رہے ہو، تو یاد رکھو کہ اگر ہم غازی بن کر آئیں تو بھی اللہ کی نعمت ہمیں ملی ہے، اور اگر ہم میدان جنگوں کے اندر جو ہے شہید ہو جائے، قتل ہو جائے، تو بھی شہادت جیسی نعمت کبریٰ ہمیں ملی ہے۔ تو تم جس چیز کو ہمارے لیے مصیبت سمجھ رہے ہو، در حقیقت وہ مصیبت نہیں ہے، وہ ہمارے لیے اچھائی ہی اچھائی ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت ایک وعظ کر رہے تھے اور اس میں یہ بتلا رہے تھے کہ بیماری، تکلیفیں، پریشانیاں یہ اللہ کی نعمتیں ہیں اور مومن کے درجات کی بلندی کا ذریعہ اور سبب ہے، اور یہ ایک قسم کی رحمت ہے، رحمت کی ایک شکل ہے۔ جب بیان ختم ہوا تو بیان کے خاتمے کے بعد ایک شخص آیا اور آ کے حضرت سے عرض کرنے لگا کہ حضرت مجھ پر ایک پھوڑا نکلا ہے، دانہ، اور مجھے اس سے شدید اذیت ہو رہی ہے، آپ دعا کریں کہ یہ دانہ ختم ہو جائے۔ مولانا تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ اب میں سوچنے لگا کہ حضرت اب کس انداز سے اور کیسے یہ دعا کرے گی، اس لیے کہ ابھی تو انہوں نے کہا کہ بیماری رحمت ہے، تو کیا وہ یہ دعا کرے گی اللہ بیماری دور کر دے اس سے، تو مطلب یہ کہ اس سے رحمت دور کر دے، تو یہ دعا کیسے کرے گی؟ اتنے بیان کے بعد جو ہے جو اس موضوع کے اوپر بیان ہوا، اس کے بعد پھر ان کا یہ دعا کرنا
یہ کیا تک رکھے گا اور اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ تو اللہ والے تو اللہ والی ہوتے ہیں۔ حاجی صاحب نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، یا اللہ یہ بندہ آپ کی بیماری کی رحمت کو اور نعمت کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے، اس کو تو اپنی صحت والی نعمت اور رحمت عطا فرما۔ تو جیسے مومن کے لیے بیماری رحمت ہے، اسی طریقے سے صحت بھی رحمت ہے۔ مومن کے لیے قتل ہو جانا اللہ کے نام پر اور شہید ہو جانا یہ بھی رحمت ہے، اور غازی بن کر واپس آنا یہ بھی رحمت اور نعمت ہے۔ تو اس لیے جس چیز کو تم مصیبتیں سمجھ رہے ہو اور خوش ہو رہے ہو کہ مومنین مصیبتوں کے ہیں، نہیں مصیبتیں نہیں ہیں۔ هل تربصون بنا، در حقیقت وہ تو تم انتظار نہیں کر رہے ہو ہمارے متعلق، الا احدى الحسنيين، مگر دو اچھائیوں میں سے ایک ہی کا، یا تو غازی ہو کر آئے گی یا شہید ہو جائے گی۔ وَنَحْنُ نَتَرَ، لیکن تمہارے لیے تو صرف عذاب کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور وہ عذاب کی پھر دو شکل ہے، یا تو اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے گا تم پر قبر میں، برزخ میں، آخرت میں یا دنیا ہی میں، اور یا جو ہے ہمارے ہاتھوں سے تم پر اللہ سبحانہ و تعالی عذاب مسلط کر کے تمہیں ہمارے ہاتھوں سے قتل کروا دے گی۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم انتظار کرتے ہیں تمہارے متعلق، أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ، کہ اللہ ڈال دے گا تم پر، تمہیں پہنچا دے گا کوئی عذاب من عندہ، اپنی جانب سے، کوئی آفت آ جائے گی جیسے سابقہ امتوں پر آئی تھی، کوئی بیماری آ جائے گی جیسے ابھی آج کل ہمارے اس ماحول کے اندر ایک کرونا نامی بیماری جو ایک مشہور ہے، اللہ کی طرف سے ایک جراثیم آ گیا اور جراثیم نے مشرق مغرب شمال جنوب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، سارے کے سارے ڈاکٹروں کی ڈاکٹری جو ہے وہ بیکار ہو گئی، اور سب کی جو ہے معیشت ڈاؤن ہو گئی، معاشی نظام تباہ ہو گئے، صرف ایک چھوٹے سے جرثومے نے انسانوں کی پوری کایا پلٹ دی ہے۔ او بِأَيْدِينَا، عذاب آئے، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب پہنچایا ہے اپنی طرف سے، او بِأَيْدِينَا، یا ہمارے ہاتھوں سے تمہیں قتل کروا دیں، فَتَرَبَّصُوا، سو تم انتظار ہی کرتے رہو، ہاں تم ہمارے متعلق انتظار کرو، اِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، ہم بھی انتظار میں کہ کب تم پر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آتا ہے، یا ہمیں موقع ملے تو تم لوگوں کی گردنیں ہم کاٹ ڈالیں، اللہ کے نافرمانوں کی، اللہ کے دشمنوں کی۔ تو تم بھی انتظار میں ہو، ہم بھی انتظار میں ہیں۔ تم جس چیز کو مصیبت ہم پر سمجھتے ہو اور انتظار کر رہے ہو، وہ ہمارے لیے نعمت ہی نعمت ہے۔ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، بعض منافق وہ عیار ہوتے تھے، مکار اور چالاک ہوتے تھے وہ اندر سے کافر اور ایمان کو نہیں مانتے تھے، اسلام نہیں مانتے تھے، لیکن مفادات تھے ان کے مسلمانوں سے، تو اس لیے وہ مسلمانوں پر خرچ کرتے تھے اس نام سے، یہ اسکیم ہے، فلانے کے نام کی اسکیم ہے، یہ فلانے کے نام کی اسکیم ہے، یہ اسکیمیں چلا کر مسلمانوں پر خرچ کر رہے ہیں، غربا پر خرچ کر رہے ہیں، مال دے رہے ہیں، تاکہ ان مسلمانوں کے اندر ہمارا اچھا اور بہتر جو ہے ایک مقام بن جائے، اور ان کے دل میں ہمارے لیے عزت اور ان کے دلوں میں ہمارا احترام پیدا ہو جائے۔ اس لیے کہ مشہور عربی مقولہ ہے، الانسان عبد الاحسان، جو انسان جو اس کے ساتھ احسان کرتا ہے تو وہ انسان اس کا بندہ بن جاتا ہے اور اس کا غلام ایک قسم کا بن جاتا ہے۔ تو بعض عیار قسم کے منافق ایسے بھی ہیں جیسے ہمارے معاشرے کے اندر، کہ اور ہمارے معاشرے میں جو منافقین ہیں یہ تو اپنا مال تو خرچ ہی نہیں کرتے ہیں، یہ اتنی مکاری کرتے ہیں کہ ان غرباؤں سے مال لے کر انہی پر خرچ کرتے ہیں، اور وہ غریب بیچارہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بڑا سخی ہے اور یہ ہم پر مال خرچ کر رہا ہے، حالانکہ وہ انہی غریب غرباؤں سے ٹیکس کی صورت میں، بھتوں کی صورت میں، اور فلاں جو ہے جرمانے کی صورت میں، فلاں کام آپ نے نہیں کیا، فلاں جو ہے یہ توڑ دیا، قانون توڑ دیا، اس لاگت میں مسلمانوں سے پیسے لے کر پھر یہ انہی مسلمان غرباؤں پر خرچ کرتے ہیں۔ ہمارے والے تو اتنے منافقت کے اندر آج کل کے منافقین بھرے ہوئے ہیں، جبکہ اس زمانے کے منافقین جو تھے وہ عیار جو تھے وہ خرچ کرتے تھے تو وہ اپنے پیسے خرچ کرتے تھے۔ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، کہہ دیجئے خرچ کرو، خوشی سے خرچ کرو، طوعاً او کرہن، یا نہ خوشی سے خرچ کرو،
جیسے بھی چاہے تم خرچ کرو، لن یتقبل منکم، تم سے ہرگز یہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ قبول نہ کرنے کے معنی یہاں پر یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک تمہیں اس پر کوئی اجر ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ اجر اور ثواب ان اعمال صالحہ پر ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ ایمان کی شرط پائی جائے اور جس کے ساتھ ایمان کی بنیاد پائی جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جگہ جگہ اعمال صالحہ کے قبول کرنے کے لیے ایمان کو شرط بتلایا ہے، اور کافروں کو اعمال کے متعلق مختلف تشبیہات سے واضح کیا ہے کہ کافروں کے جتنے بھی نیک اعمال کسراب بقیعۃ، ان کی مثال تو ایک سراب کی طرح ہے جو ایک صحرا کے اندر ہوتا ہے، یحسبہ الظمآن ماء، کہ پیاسا سمجھتے ہیں کہ یہ پانی ہے، اور جب وہاں پر جاتا ہے تو پانی کے بجائے ریت ہی ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے کافر جو عمل کرتا ہے تو اس کا وہ نیک عمل جو ہے وہ ایک سراب کی طرح ہے، یا اس کی مثال سورہ بقرہ میں دی کہ جیسے مٹی پڑی ہوئی ہو اور اس کے اوپر بارش آ جائے تو وہ بارش آ کر تیز بارش آ کر اس پتھر پر پڑی ہوئی مٹی کو بالکل ختم کر دیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے کافر کے اعمال جو ہے وہ بالکل برباد اور ضائع ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، جو ان لوگوں نے عمل کیے ہیں اس کو ہم ہباء منصورہ بنا لیتے ہیں، بالکل راکھ بنا لیتے ہیں اور خاک بنا لیتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ او کظلمات، یا ان کے یہ اعمال جو ہے وہ اندھیریوں کی طرح ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اصل چیز ایمان، تو ایمان کے بغیر جو یہ انفاق کرتے ہیں لن یتقبل منکم، یہ تم سے ہرگز قبول نہیں کیے جائے۔ کیوں؟ انکم کنتم قوما فاسقین، بے شک تم نافرمان قوم ہو، اور نافرمانی کا جو سب سے بڑا درجہ ہے کفر اور شرک، تم اس درجے کے نافرمان ہو، اس لیے اس درجے کی نافرمانی کے ساتھ یہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ وما منعهم ان تقبل منه نفقاتهم، اب اسی فسق کہ اعلیٰ درجے کا کفر تمہارے اندر ہے، اعلیٰ درجے کا فسق تمہارے اندر ہے، اعلیٰ درجے کی نافرمانی ہے، ادنیٰ درجے کی ہوتی ایمان ہوتا اور عمل میں کمی ہوتی تمہارا یہ انفاق قبول ہو جاتا۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، ان کے اس خرچ کیے ہوئے کے قبول کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، الا انہم کفروا باللہ وبرسولہ، مگر یہ چیز کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، کفر ہے۔ یہ کفر سب سے بڑی رکاوٹ اور مانع بنی ہے جو ان کے حسنات کو اور اچھے اعمال کو قبول کرنے نہیں دے رہی ہے۔ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، یہ منافقین کی علامت جو ہے سورہ نساء کے اندر بھی گزر چکی، اور یہ لوگ نماز کے لیے نہیں آتے ہیں مگر اس حال میں کہ یہ سست ہوتے ہیں، اعتقادی طور پر سست ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کے دل میں یہ ہے کہ یہ نماز وغیرہ کوئی فرض نہیں ہے، تو یہ جو پڑھتے بھی ہیں ڈر سے پڑھتے ہیں، ایمان والوں کے ڈر سے پڑھتے ہیں، مسلمانوں کی حکومت کے ڈر سے پڑھتے ہیں، تو یہ اعتقادی سستی ان کے اندر ہے، تو یہ سستی کے ساتھ آتے ہیں۔ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، اور خرچ نہیں کرتے مگر دل برداشتہ ہو کر، تنگ ہو کر، مجبور ہو کر، اور حکومت اور مسلمانوں سے ڈر کر، مگر جو ہے وَهُمْ كَارِهُونَ، مگر برے دل سے۔ تو ان لوگوں کے ان حسنات اور نیک اعمال کے قبول ہونے سے مانعات صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ لوگ کفر کرتے تھے، اور ان کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ یہ چونکہ نماز کو فرض نہیں مانتے تھے، اس لیے جب یہ نماز پڑھنے کے لیے آتے تو انتہائی سستی کے ساتھ آتے، اور یہ اعتقادی سستی ان کے اندر ہوتی، اور چونکہ زکوٰۃ کو فرض نہیں مانتے تھے لیکن اپنے آپ کو حکومت کے سامنے، مسلمانوں کی حکومت کے سامنے مسلمان ظاہر کرنا ہے، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ اپنے دل کے اوپر پتھر رکھ کر جو ہے وہ زکوٰۃ آ کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ ان کی مزید دو اور علامتیں آ گئی کہ نماز کے اندر نہ آنا سستی کے ساتھ، اعتقادی سستی کے ساتھ، اور انفاق فی سبیل اللہ کرنا دلی ناگواری کے ساتھ، یہ ان کی علامت۔ یہاں پہ ایک چیز پر جو ہے توجہ کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ منافقین نماز پڑھتے تھے سستی کے ساتھ،
اور زکوٰۃ بھی دیتے تھے ناگواری کے ساتھ، پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا یہ منافق کی علامت ہے۔ تو جو لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، زکوٰۃ ہی نہیں دیتے، تو وہ کہاں کے مومن رہے گی، کہاں کے مسلمان رہے گی، کہاں کا ان کا وہ دعوی ایمان قابل قبول ہوگا؟ اس پہ ذرا غور کرنا چاہیے کہ جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن سستی کے ساتھ، زکوٰۃ دے رہے ہیں لیکن ناگواری کے ساتھ، ان کی مذمت کی جا رہی ہے، اور جو نماز ہی نہیں پڑھتے اور جو زکوٰۃ ہی نہیں دیتے، الیاذ باللہ زکوٰۃ کو وہ لوگ ایک قسم کا بوجھ سمجھتے ہیں، نماز کا ایک قسم کا بوجھ سمجھتے ہیں اور اسے نفرت ایک قسم کی کرتے ہیں، تو یہ لوگ کہاں کے مسلمان ہیں؟ صرف شناختی کارڈ کے مسلمان ہیں، بے فارم کے مسلمان ہیں، حکومت پاکستان کی لسٹ کے اندر یہ لوگ مسلمان ہیں؟ اس بات پر غور کیا جائے۔ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، پس تو یہ تعجب میں نہ ڈالے ان کے مال اور ان کی اولاد۔ یہ نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں دیتا ہے، کافروں کو بھی دیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں دیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ مومنین کے بگڑنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ان کافروں کو اتنا مال دیتا سورہ زخرف میں کہ یہ اپنے گھروں کے دروازے سونے کے بنا لیتے، اپنی کھڑکیاں سونے کی بنا لیتے، اپنے گھر سونے کے بنا لیتے، اتنا مال میں دیتا، اتنی ان کو میں دنیا دیتا، لیکن مومنین بگڑ جائے گی، مومنین جو ہے وہ ہٹ جائے گی۔ ابھی بھی کسی کافر کے پاس کوئی دنیاوی تھوڑا سا فائدہ ہوتا ہے تو ہمارے ایمان والوں کے پاؤں ڈگمگانے لگتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں تھوڑا سا بھائی امریکہ ترقی کر رہا ہے اور اس کو یہ سہولت ہے، یہ وہ جو ہے ہمارے الیاذ باللہ اللہ معاف کرے اتنے کمزور ایمان ہے کہ پاؤں ڈگمگانے لگتے، اپنے ایمان میں ان کو شک ہونے لگتا ہے، اپنے ایمان کے حق ہونے میں ان کو شک ہونے، وہ کہتے ہیں کہ انگریز بہت اچھے تھے، انگریز بہت اچھے ہیں، کافر بہت اچھے، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، وہ اللہ کے دشمن اور کافر جو ہے وہ مسلمان اگر جتنا بھی نافرمان ہو جائے، ساری دنیا کے کفار اعمال صالحہ کرنے والے ہو جائے، وہ ان کے پاؤں کی مٹی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو تجھے تعجب میں نہ ڈالے، تجھے جو ہے اس بارے میں تعجب نہ ہونا چاہیے ان کے مالوں کی، کتنا مال ان کے پاس آ گیا اور کتنے اولاد ان کی ہے، تو یہ مال اولاد تجھے کافروں کا اور کافروں کی دنیاوی ترقی تجھے جو ہے تعجب میں نہ ڈالے۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، تو اللہ کی تدبیر ہے، انہی چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے عذاب کا باعث بنا دے گا دنیاوی زندگی میں۔ ایک عجیب بات کی ہے اللہ نے، کہ مال عذاب بن جائے گا ان کے لیے اور اولاد ان کے لیے عذاب بن جائے گا، ہاں بنے ہیں۔ دیکھو کافروں کی اولاد کو عبرت ہوتی ہے، یہ اولاد ہے اس لیے ان کو بڑا کیا ہے، اپنے والدین کے ایک نمبر کے نافرمان، اپنے والدین کی پٹائی کرنے والے، اپنے والدین سے نفرت کرنے والے، ان کو اولڈ سینٹروں میں داخل کرنے والے اور ان کا استہزاء کرنے والے اور ان کی نافرمانی کرنے والے، اور ایسے کہ اپنے والدین کو قتل تک کیا ہے ان کفار اور مشرکوں نے، صرف جو ہے دنیا کی خاطر، اور ان کے مال ان کے لیے ایسا عذاب کا باعث بنے گا کہ یہ دن رات اسی کی فکر میں رہے گی کوئی ہمارا مال چوری نہ کرے۔ یہ ٹینشن ان کو اے سیوں کے اندر بھی سونے نہیں دے گی، یہ ٹینشن ان کو بیڈ پر اور نرم بستروں پر بھی سونے نہیں دے گی، یہ ٹینشن ان کو جتنا بھی بڑا محل ہو لیکن یہ مال کی ٹینشن ان کو کہیں بھی آرام پہنچے، ان کی نیندیں نہیں ہیں۔ یہ مال اور یہی اولاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تدبیر ہے، جتنا بڑا مالدار ہوگا اتنا زیادہ عذاب کے اندر مبتلا ہوگا۔ یہ مشاہدے کی چیز ہے، اس کا مشاہدہ کرو، ان لوگوں کے حالات دیکھو، ان لوگوں کے حالات پڑھو، یہ کافروں کے جو مالدار ہیں ان کے حالات دیکھو، حالات پڑھو، ان کے بیانات سنو، ان کی باتیں سنو کہ جب یہ مرنے سے پہلے کہتے ہیں اور مسلمانوں سے اور تمام انسانوں سے کہتے ہیں کہ مال اولاد وغیرہ کچھ نہیں ہیں، تو یہ ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہلوایا ہے۔ آج کل تو میڈیا کا دور ہے، آپ 100 کافروں کے منہ سے باتیں سن سکتے ہو۔ تو انما یرید اللہ، یہ اللہ کی تدبیر ہے، یہ جو چیزیں
دیکھیں ایمان والوں کے ساتھ معاملہ کیا تھا، جو بظاہر تکلیف آ رہی تھی، پریشانی، وہ اچھائی بنی، اور جو ان کے پاس نعمتیں تھیں وہ ان کے لیے برائی بنی۔ دیکھیں ایمان کا معاملہ ہی عجیب ہے نا، ظاہراً تکلیف وہ حسنہ بنا دی، اس کو ایمان نے اس کو حسنہ بنا دیا، اور کفر نے نعمت کو عذاب بنا دیا۔ مال اور اولاد نعمت ہے، لیکن کفر نے، نافرمانی نے اس کو عذاب بنا دیا۔ ایمان ایسی چیز ہے اور کفر ایسی گندگی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ظاہر شکلوں پر نہ جاؤ، ظاہری صورتوں پر نہ جاؤ۔ مال اور اولاد یہ نعمت کی ظاہری شکلیں ہیں۔ انما یرید اللہ لیعذبہم فیہا فی الحیات الدنیا، اللہ چاہتا ہے کہ ان کو ان کی ساری یہ عذاب دے دنیاوی زندگی میں۔ وتزہق انفسہم، اور ان کی جانیں نکلے، وہم کافرون، اس حال میں کہ کافر ہو۔ یہ بہت بڑا جو ہے استدراج کہ دیکھو ایک آدمی غریب ہوتا ہے، فقیر ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، تو وہ شخص وہ لوٹ سکتا ہے، وہ ایمان کو پڑھتا ہے، اور اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی فائدہ پہنچے، وہ اپنے فائدے کے لیے اسلام کو قبول کر سکتا ہے۔ جیسے بعض لوگ ہوئے، وہ اسلام کو انہوں نے جو قبول کیا دنیاوی فائدے کے اعتبار سے قبول کیا ابتداءً، پھر بعد میں وہ دل سے انہوں نے ایمان کو قبول کیا اور ایمان کی حقیقت کو انہوں نے جانا۔ غریب آدمی، لیکن مالدار آدمی وہ کہے گا کہ میرے پاس تو سب نعمتیں موجود ہیں، مال اولاد کی میرے پاس، مجھے ایمان اس سے کیا ملے گا، مجھے اسلام سے کیا ملے گا، کیا فائدہ ملے گا؟ تو وہ اپنے انہی مال اولاد کے چکروں میں اور ان کے انہی مسائل کے اندر گھستا اور پشتا رہے گا، اور ان کے اندر مبتلا رہے گا تزہق انفسہم، حتیٰ کہ ان کی جانیں نکلے گی، اس حال میں کہ یہ لوگ کافر ہو گئے، کفر کے اندر ہی ان کی جانیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا استدراج ہے ان کے ساتھ، کہ ان کو ان کے مال اولاد کے اندر ایسا منہمک کر دیا کہ ایمان اور اسلام کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں ہے۔ منافقین کی ایک اگلی علامت اور پہچان بتلائی جا رہی ہے کہ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، چونکہ عمل ان کے مومنین سے خلاف ہے، اس لیے ان کے پاس صرف باتیں ہیں، باتیں۔ مومن کبھی عطر جو ہے، دیکھیں جو اصلی عطر ہوتا ہے وہ کبھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ میں عطر ہوں، میں خوشبو ہوں، وہ عطر خود ہی جو ہے اس کا وجود یہ بتلاتا ہے کہ یہ اصلی عطر ہے۔ تو جو مومن ہوتا ہے اس کو یہ بات کہنے کی اور اس کا جو ہے شور شرابہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں اور میرا اللہ اور آخرت پر یقین ہے۔ ان چیزوں کے دعوے کرنے کی انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دعوے وہی کرتا ہے اور چیختا چلاتا وہی ہے کہ جس کے دلوں کے اندر کھوٹ ہے۔ اپنے عمل سے ظاہر کرو نا کہ مومن ہو، منہ سے بولنے کی کیا ضرورت ہے تمہیں کہ میں مومن ہوں۔ تو منافقین کی علامت یہ ہے کہ ان کا عمل ہمیشہ ایمان کے خلاف ہوگا، نہ ان کے عملوں میں نماز ہوگی، نہ ان کے عملوں میں زکوٰۃ ہوگی، نہ ان کے عملوں میں جہاد فی سبیل اللہ ہوگا، نہ ان کے عملوں کے اندر قرآن کی تلاوت ہوگی، نہ ذکر اذکار ہوگا، نہ حج اور عمرہ ہوگا۔ اعمال صالحہ سے، ان کی عبادتوں سے جو بنیادی ان اعمال سے ان کی زندگی خالی ہوگی۔ ہاں، اس لیے یہ منہ سے جو ہے بیچارے اپنا اعلان کرتے رہے گے۔ ان کی شکل و صورت کافروں کے ساتھ مشابہ، ان کو اگر کافروں کے ساتھ ایک لین میں کھڑا کر دیں تو واضح پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے تو انہی ایک ہی جماعت کے ہی ہے۔ لیکن اگر مومن کو کھڑا کر دیں تو مومن واضح پتہ لگ جاتا ہے فرق، یہ الگ آدمی ہے اور یہ کافر الگ ہے۔ اس لیے یہ لوگ اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے اور مومنین کے اندر اپنے آپ کو مسلمان بتلانے کے لیے تاکہ اپنے مفادات حاصل کرے، قسمیں کھا کر اپنے ایمان کا ثبوت دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ عمل سے نہیں کرتے ہیں بلکہ قسمیں کھاتے ہیں اور دعوے کرتے ہیں۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، یہ منافقین کی علامت کہ ہمیشہ عمل سے جو ہے یہ ایمان کو ظاہر نہیں کرے گا بلکہ اپنے دعووں سے اور اپنے قولوں سے جو ہے وہ ایمان کے دعوے کرتا رہے گا۔
تو اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہم لمنکم، کہ بے شک یہ تم میں سے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم تم میں سے بھائی، وما ہم منکم، وہ تم میں سے نہیں ہیں۔ ہاں، جیسے بعض جو ہے منافقین کو ہم نے دیکھا ہے، مسلمانوں سے بالکل وہ کٹے ہوئے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے، صحابہ کو نہیں مانتے، ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نازل کی ہوئی وحیوں کو نہیں مانتے، رسولوں کی توہین کرتے ہیں، دین کی توہین کرتے ہیں، بالکل ایک نیا مذہب، نیا دین اسلام کے مقابلے میں انہوں نے بنا لیا ہے۔ لیکن جب بھی وہ کہیں مسلمانوں کے سامنے آتے، قسمیں کھا کر کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ، ہم بھی مسلمان ہیں، تم بھی مسلمان ہو، ہم بھی کلمہ پڑھتے، تم بھی کلمہ پڑھتے ہو، وما ہم منکم، وہ تم میں سے نہیں ہیں۔ یہ جو دعوے کرتے ہیں میں تم میں سے، ان کا عمل بتلا رہا ہے کہ تم میں سے نہیں۔ انسان کی زبان اس کے عقیدے کی ترجمانی نہیں کرتی ہے، وہ جھوٹ بھی بول سکتی ہے، لیکن اس کا عمل اس کے عقیدے کی ترجمانی کرے گی۔ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، یہ جو دعویٰ کرتے ہیں زبان سے، یہ بھی صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ڈرتے ہیں تم سے، آپ کے زیر حکومت رہتے ہیں، آپ کی حکومت کے ماتحت رہتے ہیں، آپ لوگوں کے انڈر رہتے ہیں، اس ڈر کی وجہ سے، صرف یہ ڈر ان کو یہ باتیں کہلواتا ہے، ورنہ جیسے یہ عمل سے اپنے ایمان کو ثابت نہیں کرتے، یہ اپنے ان اقوال سے بھی ایمان کا دعویٰ نہیں کرتے، لیکن جو ان کو دعویٰ ایمان پر جو چیز ابھارنے والی ہے وہ مسلمانوں کا ڈر ہے۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي قُلُوبِهِمْ، لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً، تم مسلمان جو ہے ان منافقین کے دلوں کے اندر زیادہ ہیبت والے ہو، یہ تم سے زیادہ ڈرتے ہیں، اتنا اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں جتنا تم سے ڈرتے ہیں، من اللہ، اللہ کی بنسبت تم سے زیادہ ڈرتے۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، سورہ حشر کی آیت۔ تو یہ ڈرتے ہیں، ڈر کی وجہ سے یہ لوگ بولتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، یہ ڈر کی وجہ سے کرتے ہیں۔ لَوْ يَجِدُونَ، اگر تمہاری حکومت سے ہٹ کر ان کو کہیں ٹھکانہ مل جائے، لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً، کہیں ٹھکانہ مل جائے، او مغارات، یا کوئی زمین ہی مل جائے دیہاتوں کے اندر، کسی غار کے اندر، مغارات غاروں میں، او مدخلا، یا کوئی سر گھسانے کی جگہ مل جائے، کوئی چھوٹی موٹے علاقے ہی مل جائے، تو اگر کہیں پر ان کو ٹھکانہ ملے، کہیں امریکہ جانے کا ان کو موقع مل جائے، وہاں وہ لوگ ان کو نیشنلٹی دے دے، یا وہ ایک دن بھی ملک پاک کے اندر نہیں ٹکے، اور یہ ہوا، جتنے منافقین کو جو ہے وہ غیر ملکوں نے نیشنلٹی لی، وہ ایک دن بھی ملک پاک کے اندر نہیں ٹکے، اور وہاں پر جا کر انہوں نے اپنے کفر کو اور واضح کر کے ظاہر کیا۔ تو یہ لوگ اگر پاتے کسی قسم کا کوئی ٹھکانہ یا کوئی غار یا کوئی سر گھسانے کی جگہ، یعنی معمولی سے معمولی چیز، صحرا وغیرہ کے اندر بھی اگر یہ کوئی ٹھکانہ پا لیتے تمہاری حکومت سے علاوہ، لَوَلَّوْا إِلَيْهِ، تو پھر جاتے اس کی طرف، وہاں چلے جاتے، وَهُمْ يَجْمَعُونَ، اور کیسے رسیاں توڑتے ہوئے جاتے۔ یجمعو جو ہے اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو ایسا سرپٹ دوڑتا ہے کہ جو گھوڑ سوار کے اختیار میں نہ ہو، تو یہ رسیاں توڑتے ہوئے جاتے، تیزی کے ساتھ جاتے، بھاگے بھاگے جاتے، اور ایسے ہوتا ہے کہ جب نیشنلٹی مل جائے بس یہ لوگ بھاگتے ہیں اسلامی ممالک سے۔ تو ان کی یہ پہچان ہے، یہ علامت ہے کہ ایک علامت یہاں پر یہ آ گئی کہ یہ اپنے عمل سے نہیں، اپنے قولوں سے ایمان کا دعویٰ کرے گی اسلامی حکومتوں کے اندر جب یہ ہوں گے، اور جب باہر جائے گے تو پھر اپنا کفر ظاہر کرے گی۔ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ وہ مسلمان جو حکمران ہیں اور امیر المومنین ہیں اور مسلمانوں کے جو بڑے ہیں، امیر ہیں، اس کے اوپر اعتراضات کریں گے۔ مسلمانوں کے جو بڑے ہیں، امیر ہو، اس کے متعلق جو ہے اعتراضات کرے گے، اور خاص کر مال کا اعتراض کرے گی کہ بھئی یہ جو مال اس کے پاس آتی ہے اپنے رشتہ داروں میں بانٹتا ہے، یہ خیانت کرتا ہے، یہ ایسے ایسے کرتا ہے۔ جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق منافقین نے یہی اعتراض کیے کہ یہ مال جو ہے اپنے غریب غرباؤں،
کے بجائے جو ہے اپنے رشتہ داروں کو دیتا ہے۔ حضرت عثمان تو وہ شخصیت تھی جس نے اپنے گھر کا سارا مال، اپنی ساری تجارت لا کر جو ہے مسلمانوں کے اوپر خرچ کی، پھر وہ حکومت کا مال اپنے رشتہ داروں کو دے، عقل سے بعید بات ہے۔ تو بہرحال ان کی ایک علامت اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بتلائی، وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، کہ ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ وہ طعنہ لگاتے ہیں آپ کو صدقات کے متعلق۔ ہاں، یہ مسلمانوں کے پاس جو اسلامی حکومت نہیں ہے، ورنہ اسلامی حکومت میں زکوٰۃ صدقات کا ایک مستقل فنڈ ہوتا ہے، تو اس زکوٰۃ صدقات کی تقسیم کے اندر ہی آپ پر اعتراض کرتے ہیں اور امیر پر اعتراض کرتے ہیں اور اسے عیب لگاتے ہیں کہ ناحق جو ہے وہ غلط جگہوں پر زکوٰۃ صدقات خرچ کرتا ہے۔ فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَزُّ، ان کا یہ اعتراض کسی حقیقت پر مبنی نہیں ہوتا، کسی دلیل پر نہیں ہوتا، بلکہ ان کا یہ اعتراض بھی دیگر مفادات کی طرح اپنے ذاتی مفادات پر مبنی ہوتا ہے۔ اگر ان کو ان مال میں سے اور ان صدقات میں سے دے دیا جائے رضو، تو یہ راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، اور اسی امیر کے تعریف میں اور ثنا میں رطب اللسان ہو جائے۔ وَإِن لَّمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا، اور اگر نہ دیا جائے ان کو اس میں سے اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، تب یہ ناراض ہوتے ہیں، تب یہ کہتے ہیں نہیں اس میں کوئی اچھائی نہیں۔ یہ حالت بھی دیکھنی چاہیے کہ اگر ہم کسی مذہبی امیر کے ساتھ اور کسی مذہبی مقتدی کے ساتھ یا شیخ کے ساتھ وابستہ ہیں، تو ہم دنیاوی فائدے کے لیے اس کے ساتھ وابستہ ہیں یا اپنے دینی فائدے کے لیے؟ ہمیں اگر اس سے دنیاوی فائدہ نہیں پہنچتا تو ہم اس پر کہیں اعتراض تو نہیں کرتے، اس سے نفرت کا اظہار تو نہیں کرتے۔ اگر ہم اپنے مقتدی، اپنے امام، اپنے پیر اور مرشد کے ساتھ وابستہ ہیں اور اس کے اوپر ہم جو ہے جب وہ ہمیں فائدہ نہیں دے، ہمیں دنیاوی فائدہ نہ دے، ہمیں کھلائے پلائے نہیں، تو اوروں کو کھلائے پلائے، پھر ہم اس پر اعتراض کرنے لگے اور اس سے بدگمانیاں کرنے لگے، تو یاد رکھو یہ منافقت کی علامت ہے، یہ اہل ایمان کی علامت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی منافقین نے یہی اعتراض لگایا کہ آپ نے صدقات میں انصاف نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارا ناس ہو، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر انصاف کون کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے پیروکار ہیں ان کے ساتھ بھی منافقین یہی معاملہ کر سکتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اگر یہ لوگ راضی ہو جاتے اس پر جو ان کو اللہ نے اور اس کے رسول نے دیا، وقالوا حسبنا اللہ، اور کہتے اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اور کہتے سیؤتینا اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے ہمیں اور دے گا، ورسولہ، اور اس کا رسول بھی دے گا، انا الی اللہ راغبون، ہم اللہ ہی کی طرف رغبت رکھتے ہیں، تو وہ اگر اس طریقے سے وہ کہتے ان کے مال میں خیر بھی ہوتا، برکتیں بھی ہوتی، اور ان کے دنیا میں بھی کامیاب ہوتے، برزخ میں بھی کامیاب ہوتے، آخرت میں بھی وہ لوگ کامیاب ہوتے۔ اگر وہ یوں اس کے اوپر جو کچھ مل گیا شیخ کی طرف سے، پیر کی طرف سے، استاد کی طرف سے، یا مقتدی کی طرف سے، یا امیر کی طرف سے مل گیا، اس کے اوپر انہوں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس سے کوئی لالچ نہیں رکھی، ساری لالچیں انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رکھی، تو یہ ان کے لیے خیر کا باعث ہوتا، یہ ان کے لیے برکت اور رحمت کا باعث ہوتا۔ تو اگر یہ منافقین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، اگر جو کچھ ان کو اللہ اور اس کے رسول نے دیا اور اس پر یہ لوگ راضی ہو جاتے اور کہتے یہ ہمیں ان قریب اللہ اور دے گا اپنے فضل سے اور اس کا رسول دے گا۔ یہاں پہ ایک بات آخر میں وہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہاں پہ آتاہم اللہ و رسول، جو اللہ نے دیا اور جو اس کے رسول نے دیا، اور اللہ ہم کو دے گا اور اس کا رسول ہمیں دے گا، یہ دینے کی نسبت جو اللہ اور رسول کی طرف ہے، تو یاد رکھیں کہ جو مشرکانہ ذہن کا آدمی ہوتا ہے وہ دونوں کو برابر کر دیتے، وہ کہتے ہیں اللہ دیتا ہے اور رسول بھی دیتا ہے، جیسے اللہ دیتا ہے ویسے رسول دیتا ہے، الیاذ باللہ۔ تو یہ تو کفر سری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کا خالق ہے، اس کا دینا اس کے شایع نشان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے رسول ہے اور انسان ہے، اور انسان کی جتنی وسعت اور قدرت ہوتی ہے دینے میں، اسی وسعت اور قدرت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے۔ اب یہ لوگ اس دینے کو اللہ کے دینے کی طرف پھیلا دیتے ہیں
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دینے کی طرح اس کو اتنا وسیع کر دیتے ہیں کہ رسول سب کچھ دیتا ہے، اولاد یہ دیتا ہے، دنیا کی عزت یہ دیتا ہے، راحت یہ دیتا ہے، تکلیفیں یہ دور کرتا ہے، یہی مشکل کشا ہے وغیرہ وغیرہ، اور یہی جو ہے آخرت کے عذاب سے بچانے والا ہے، قبر کے عذاب سے۔ پھر اس کے بعد یہ سارے اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ معطل کر کے بس بٹھا دیا۔ اللہ نے پیدا کر دیا، اس اعتبار سے وہ کہتے ہیں اللہ نے دے دیا، اللہ نے نعمتیں بس دے دی۔ اب اللہ نے وہ ساری نعمتیں حوالے کر دی ہے رسول کی، اب رسول سب بانٹ رہا ہے، عزتیں دے رہا ہے، روزی دے رہا ہے، رزق دے رہا ہے۔ حتیٰ کہ ایک مشرک وائس کا تو میں نے بیان یہ سنا کہ جس شخص کو جو لقمہ مل رہا ہے اس کو وہ لقمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو وہ لقمہ دے رہا ہے، حالانکہ سب کا رزاق وہ صرف اور صرف ایک اللہ ہی ہے، اللہ ہی خالق ہے، اور وہی ہر انسان کو جو ہے دینے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دینے کی جو نسبت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت اور قدرت اور طاقت کے اعتبار سے ہے۔ جتنی ایک انسان کی وسعت اور قدرت ہوتی ہے، جو چیز اس کے پاس ہوتی ہے وہ دیتا ہے، جو نہیں ہوتی وہ نہیں دیتا۔ جیسے اسی سپارے کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہمیں اونٹ دے دے تاکہ ہم اس پر جہاد کر سکیں۔ تو آپ علیہ السلام نے معذرت کی اور کہا کہ میرے پاس اونٹ نہیں ہیں۔ فرمایا اذا ما اتوک لتحملہم، جب آپ کے پاس آئے تاکہ آپ ان کو اونٹوں پر سوار کریں، قلت لا اجد ما احملکم علیہ، تو آپ نے جواب میں کہا کہ میں نہیں پاتا ہوں وہ چیز جس کے اوپر میں تمہیں بٹھا دوں، یعنی اونٹ میں تمہارے پاس تمہیں نہیں دے سکتا ہوں، میرے پاس یہ سواریاں موجود نہیں ہیں۔ تولوا، تو وہاں سے پھرے، وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ، اس حال میں کہ ان کے آنسو بہہ رہے تھے، اللہ يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ، کہ انہوں نے نہ پائی کوئی چیز جو وہ خرچ کرتے۔ تو دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو چیز ہوتی ہے آپ دیتے، انسان جو نہیں ہوتی تو آپ علیہ السلام نہیں دیتے۔ حدیث ہے بخاری شریف وغیرہ کے اندر، ابو داؤد میں بھی ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کیا، جو مال آیا تھا سب دیتے رہے دیتے رہے دیتے رہے، حتیٰ کہ جتنا مال تھا سب کا سب خرچ ہو گیا، حتیٰ اذا انفذوا ما عندهم۔ تو پھر اس کے بعد کچھ لوگ آئے اور آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہمیں ضرورت ہے، کچھ مال ہمیں دے دیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم اگر میرے پاس مال ہوتا فلن ادخر عنکم، تو میں کبھی بھی یہ تم سے ذخیرہ کر کے نہ رکھتا، میں تمہیں دے دیتا، لیکن میرے پاس نہیں ہے اور ختم ہو چکا ہے۔ تو اللہ تو کبھی یہ نہیں کہتا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے، اللہ کے پاس تو جو آئے جو مانگے جیسے مانگے جب مانگے وہ تو سب کی مرادیں پوری کرنے والا رب ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دینا ان کے شایان شان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دینا ان کے شایان شان ہے۔ فعل دونوں کی طرف ایک ہی منصوبہ ہے کہ دینا اللہ بھی دیتے ہیں، رسول بھی دیتے ہیں، لیکن اللہ کا دینا ان کے شایان شان، ان کی خالقیت، ان کی قادریت، ان کے علم، ان کے عظمت اور ان کی بڑائی کے حساب سے ہے کہ وہ خالق ہے، وہ جو چیز چاہتے ہیں کن فیکون وہ ہو جاتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دینا ایک انسان کی وسعت اور گنجائش کے حساب سے دینا ہوتا ہے کہ جتنے ایک انسان کی وسعت اور قدرت میں گنجائش ہوتی ہے اور جو اس کے پاس مال آتا ہے وہ دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دینا اور اللہ کا دینا برابر نہیں ہے، یہ مشرکانہ ذہنوں کی پیداوار ہے کہ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتے ہیں، اس اعتبار سے کہ اس نے چیزوں کو پیدا کر دیا، اب اس کو تقسیم کرنے والے وہ اللہ کے رسول ہیں، اور پھر یہ اختیار اللہ کے رسول سے حضرت علی کے پاس گیا، اور حضرت علی سے پھر ہر ایک اونچی قبر والے مزار والے بابا کے پاس یہ اختیار چلا گیا۔ یہ سارے شرکی عقیدہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں شرکیات، کفریات، بدعات اور منافقت سے اور ہر قسم کے برے عقائد سے محفوظ رکھے، قرآن اور سنت اور صحابہ کرام اور اسلاف کے عقائد اور دامن کے ساتھ ہمیں وابستہ رکھے۔ یہاں پہ سورہ توبہ کا 7واں رکوع پورا ہو گیا اور اس کی 59 آیتیں مکمل ہو گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے